السلام علیکم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اردو ناولز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ خوبصورت دفتری انداز میں سجے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری ورزشی جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کاندھے ضرورت سے زیادہ چوڑے تھے۔ چہرے مہرے سے وہ انتہائی نرم اور انتہائی دھیمے مزاج کا آدمی لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سنہرے باریک فریم کا چشمہ موجود تھا۔ میز کی دوسری طرف کرسی پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ نوجوان سامنے کھلی ہوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر اس لڑکی نے ریسیور کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بند بھی کرو اس فائل کو جیرم۔ یاد ہے تم نے کل وعدہ کیا تھا کہ آج سپر ہوٹل میں ہونے والے فنکشن میں ہم شرکت کریں گے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس ڈیٹ سے اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً میں فائل میں سر کھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ صرف کوشش ہی تھی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس ڈیٹ کا سر توڑ دوں، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لڑکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، تو اب تمہارے اندر بھی رقابت کے جراثیم پیدا ہونے لگ گئے ہیں؟ پہلے تم تو ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے تھے، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اتنی خوبصورت بھی نہ لگتی تھی، نوجوان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور نوجوان نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیریم بول رہا ہوں، نوجوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تھاکس بول رہا ہوں باس، آپ کے لیے انتہائی اہم اطلاع ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیریم بے اختیار چونک پڑا۔ کیسی اطلاع؟ جیریم نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، میرا ایک دوست ایکریم میں معلومات فروخت کرنے والی سب سے بڑی ایجنسی بلو سٹار آرگنائزیشن میں ریکارڈ کیپر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا تعلق ہائی ٹاور سے ہے۔ اس نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ پاک ایشیا سے کسی پرنس آف دھمپ نے بلو سٹار آرگنائزیشن سے ہائی ٹاور کے بارے میں اور خاص طور پر مس ڈیزی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہے تو جیرم بے اختیار چونک پڑا۔ پاک ایشیا سے پرنس آف دھمپ؟ لیکن کیا اس بلو سٹار کے پاس ہمارے متعلق کوئی مواد موجود ہے؟ جیریم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یس باس، مجھے بھی ابھی اس آدمی کی دی ہوئی اطلاع سے پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس ہمارے متعلق کافی مواد موجود ہے، میتھاکس نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، مجھے تو آج تک اس بات کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسی معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی ہو سکتی ہے جس کے پاس ہمارا ریکارڈ موجود ہو، لیکن اسے ڈیزی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے بلو سٹار کے پاس مکمل معلومات تو نہیں ہے، البتہ ہائی ٹاورز کے تینوں سیکشنز کے انچارجوں کے نام اور ڈیمو کارپوریشن اور ان کے چیف مسٹر سالٹ کے بارے میں انہیں معلومات حاصل ہیں جو انہوں نے اس پرنس آف ڈھم کو مہیا کر دی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس پرنس آف ڈھم نے معلومات کا آغاز ہی مس ڈیزی سے کیا ہے۔ اس نے پوچھا بھی کیا ہے؟ مس ڈیزی کا جس تنظیم سے تعلق ہو، اس کے متعلق معلومات چاہیے۔ اسے ہائی ٹاورز کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، میتھاکس نے کہا، اور جیرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ پرنس آف ڈھم ہے کون؟ کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے؟ جیرم نے کہا۔ باس، میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں بھی کسی ایجنسی سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ویسے میں نے بلو سٹار سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پرنس چونکہ اس کا مستقل ممبر ہے، اس لیے پرنس کے بارے میں ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ ویسے اور بہت سی تنظیمیں ہیں جن کے پاس ایشیائی تنظیموں کے بارے میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، پھر ان سے رابطہ کروں، میتھاکس نے کہا۔ اوکے، فوراً معلومات حاصل کرو، اور مجھے تو یہ انتہائی خطرناک مسئلہ لگتا ہے، جیرم نے کہا۔ میں ابھی کہیں نہ کہیں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں، دوسری طرف سے میتھاکس نے کہا، اور جیرم نے اوکے کہہ کے ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں لگتے ہو؟ اور میرا نام کس سلسلے میں لیا جا رہا تھا؟ لڑکی نے، جس کا نام ڈیزی تھا اور جو اس دوران خاموش بیٹھی رہی تھی، جیرم کے ریسیور رکھتے ہی اسے مخاطب ہو کر کہا، اور جیرم نے اسے میتھاکس سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ میرے متعلق اس نے معلومات حاصل کی تھی، لیکن وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ میں پاکیشی تو جعلی نام اور کاغذات سے گئی تھی اور مشن مکمل کر کے واپس آ گئی، میرے متعلق وہ کیسے جان سکتا ہے؟ ڈیزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار پر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، وہ شخص ہائی ٹاورز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، صرف تمہارے متعلق جانتا تھا، اور تمہاری وجہ سے وہ ہائی ٹاورز کے بارے میں جان گیا ہے، جیرم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جان گیا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کون سی ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تم اتنا کرو کہ سال کو الرٹ کر دو،
اگر یہ آدمی سالٹ کے پاس آئے گا تو سالٹ آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکتا ہے، ڈیزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہی کرنا ہوگا۔ ویسے پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ہے کون، اس کا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی تنظیم کی خدمات حاصل کر لوں جو وہاں پاکیشیا میں ہی اس کا خاتمہ کر سکے، جیرم نے کہا، اور ڈیزی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے فارمولہ بھجوا دیا ہے پارٹی کو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈیزی نے پوچھا۔ ہاں، جیرم نے جواب دیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جیرم نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیرم بول رہا ہوں، جیرم نے سخت لہجے میں کہا۔ میتھوکس بول رہا ہوں باس، میں نے اس پرنس آف تھمپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ زیادہ تفصیلات کا تو علم نہیں ہو سکا، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس کا اصل نام علی عمران ہے۔ یہ مسخرہ سا آدمی ہے اور پیکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ دوسری طرف سے میتھوکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسخرہ سا آدمی کیا مطلب؟ مسخرے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جیرم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بہت یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ احمقانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے اور مسخروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے، میتھوکس نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ ایکری میں باب کارب سے رابطہ کر کے اسے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور یقیناً اس بارے معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ ایکریمے کی سیکرٹ ایجنسیوں سے کافی عرصے تک متعلق رہا ہے، جیرم نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جیرم نے ریسیور رکھ دیا۔ تم خام خواہ الجھ گئے ہو، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہوگا کوئی، اگر یہاں آیا تو اسے یہاں اس کی موت ہی کھینچ کر لے آئے گی۔ اب ہائی ٹاورز اتنی گری پڑی تنظیم بھی نہیں ہے کہ ایک مسخرے کو بھی نہ سنبھال سکے، ڈیزی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیزی، میں چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تم خود دیکھو کہ تم نے آج تک بے شمار فیکٹریوں کو تباہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی کسی کو تمہارے متعلق علم نہیں ہو سکا۔ لیکن یہاں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ابھی تم مشن مکمل کر کے واپس آئی ہو کہ اس مسخرے کو تمہاری اصل نام کا علم ہو گیا ہے، اور اس نے تمہارے متعلق معلومات بھی حاصل کر لی ہیں، جیرم نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی طرح اسے کہیں سے معلومات مل گئی ہوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ میں اب پاکیشیا میں تو نہیں ہوں، یہاں پولینڈ میں ہوں، یہاں وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ڈیزی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جیرم نے ریسیور اٹھایا۔ یس، جیرم بول رہا ہوں، جیرم نے کہا۔ باس، ایکریمے سے باب کارب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے اس بار نسوانی آواز سنائی دی۔ او ہاں، مجھے خیال نہ رہا تھا کہ میں تمہیں اس کے متعلق پہلے پتہ دیا تھا۔ بات کراؤ اس سے، جیرم نے کہا۔ ہیلو، باب کارب بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جیرم بول رہا ہوں باب کارب۔ جیرم کا لہجہ اس بار خاصا سرد تھا۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ میتھوکس نے مجھے کہا ہے کہ میں فوراً تم سے رابطہ کروں، باب کارب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک آدمی کے بارے معلومات حاصل کرنی تھی، چونکہ میرا تعلق ایکریمے کی سیکرٹ ایجنسیوں سے رہا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا کہ تم یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوگے، جیرم نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس، مگر پولینڈ سے؟ تم پاکیشیا کیسے پہنچ گئے؟ یعنی دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے؟ باب کارب نے ہنستے ہوئے کہا تو جیرم بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی حال ہی میں نے پاکیشیا میں ایک مشن مکمل کیا ہے، ہمارا مشن 100% کامیاب رہا ہے، جیرم نے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے ہونا ہی تھا، ہائی ٹاورز کا مشن کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے باب کارب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جیرم ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس تعریف کا شکریہ، یہ مشن ڈیزی نے مکمل کیا ہے، کیونکہ آپریشن سیکشن کی انچارج وہی ہے۔ وہ پہلی بار پاکیشیا گئی تھی، اور اتنا تو تم سمجھ سکتے ہو کہ ان معاملات میں ہر قسم کی احتیاط کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا کے کسی پرنس آف تھمپ نے ڈیزی کے بارے معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی سے معلومات حاصل کی ہیں۔ میں نے پرنس آف تھمپ کے بارے میں معلومات حاصل کرائیں تو اتنا علم ہوا کہ وہ کوئی مسخرہ سا آدمی ہے، اور اس کا اصل نام علی عمران ہے، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے بطور فری لانسر کام کرتا ہے۔ اس پر میں نے سوچا کہ تم سے بات کروں کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جیرم نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ دیر تک کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ ہیلو، باب کارب کیا بات ہے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ جیرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے جیرم کہ مجھے تمہاری بات سن کر یقیناً بے حد دکھ ہوا ہے کہ آخرکار ہائی ٹاورز کی تباہی کا وقت آ ہی گیا، اور مجھے دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں عنقریب انتہائی مخلص دوستوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا۔ اس بار باب کارب کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟
جیریم نے انتہائی غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، مجھے واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ جیریم، جو نام تم نے لیا ہے یعنی علی عمران انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے، انتہائی خوفناک ایجنٹ۔ تمہاری تو اس کے مقابل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سپر پاورز کی بڑی سیکرٹ سروس اس کے نام سے کام چاہتی ہیں، اور نہ صرف سیکرٹ سروس بلکہ بڑی بڑی باوسائل مجرم تنظیمیں اس کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہیں۔ کس احمق نے کہا تھا کہ تم پاک ایشیا میں جا کر کوئی مشن مکمل کرو اور اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرو؟ تم نے دیکھا کہ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے مس ڈیزی کے بارے میں بھی معلوم۔ اتنا غصہ کبھی نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ کیا باب کارب نے کوئی خاص بات کہہ دی ہے؟ وہ تو تمہارا بہترین دوست ہے، ڈیزی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پاگل ہو گیا، اسے تو مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے، جیریم نے کہا، اور اس نے باب کارب کی بتائی ہوئی ساری باتیں دہرا دی۔ اب تم بتاؤ کہ اس کا دماغ خراب نہیں ہوا تو اور کیا ہوا ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک آدمی، وہ چاہے کتنا ہی چلاک اور عیار اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ ہائی ٹاور کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے ہم تو سب بچے ہوں اور وہ کوئی معکوف الفطرت چیز ہو، اور ہمیں فوراً اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی چاہیے، چرم نے غصیلے لہجے سے کہا۔ باب کارب نے انتہائی سمجھدار آدمی ہے، کیا نمبر ہے اس کا؟ میں خود اس سے بات کرتی ہوں، ڈیزی نے کہا۔ چلو دفع کرو اسے، آؤ وہاں فنکشن پر چلیں، لعنت بھیجو ان پر۔ جب وہ آئے گا تو دیکھ لیں گے، میں اسے چٹکی میں مسل کر نہ رکھ دوں تو جیریم نہ کہنا مجھے۔ نونسنس، مجھے ڈرا رہا ہے ایک آدمی سے؟ جیریم کا غصہ اس طرح قائم تھا۔ تم نمبر تو بتاؤ، میں بات کرتی ہوں اس سے، کم از کم اس سے اس کے بارے میں مزید متاثلات تو معلوم کر لوں تاکہ کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظامات تو کر لیں، ڈیزی نے کہا۔ تو جیریم نے ہونٹ چباتے ہوئے نمبر بتا دیا، اور ڈیزی نے فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے میکاسے نے فائل سے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے غور سے دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کم ان، اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ ہلا اور نارمن اندر داخل ہوا۔ اوہ نارمن، تم؟ آؤ بیٹھو، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے میکاسے نے اٹک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو باس، ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور اس کو علم تک نہ ہو سکا، نارمن نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی اس بار انتہائی بے داغ طریقے سے کام ہوا ہے، ہائی ٹاورز واقعی ایسے کاموں میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتی ہے، اور یہ سب کچھ تو تمہارے مشورے سے ہوا ہے۔ میں نے اعلیٰ حکام کو تمہارے متعلق تعریفی رپورٹ بھیج دی ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا، باس نے کہا۔ تو نارمن کے چہرے مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بے حد شکریہ باس، آپ واقعی قدر شناس ہیں، نارمن مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ادھر پاک ایشیا میں کیا صورت ہے؟ اتنی جدید اور اس قدر فیکٹری کی تباہی سے تو وہ لوگ پاگل ہو گئے ہوں گے، باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ظاہر ہے باس، یہ ان کے لیے ان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہے، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم تو کرانا چاہیے تھا، مجھے دراصل پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس علی عمران کی طرف سے فکر ہے، وہ لازماً اس سلسلے میں بے پناہ بھاگ دوڑ کریں گے، اور تم تو جانتے ہو کہ وہ کس قدر خطرناک ہیں، باس نے کہا۔ کچھ بھی کر لیں باس، وہ مجھ تک تو کسی صورت بھی نہیں آ سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہائی ٹاورز تک ہی نہیں پہنچ سکتے، انہیں کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ پولینڈ کی کوئی تنظیم پاک ایشیا میں واردات کر سکتی ہے، اور اگر بفرض وہ کسی طرح ہائی ٹاورز تک پہنچ بھی جائیں تب بھی وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہائی ٹاورز نے بینکنگ G3 کے ذریعے کی ہے اور فارمولا بھی G3 کو بھجوایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ G3 کے بارے میں اتنی بڑی ڈیل کرنے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تو وہ کیا جان سکیں گے، نارمن نے کہا۔ ہاں یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بہتر ہے کہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں ہمیں ساتھ ساتھ علم ہوتا رہے، باس نے کہا۔ لیکن باس، اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے کہ نگرانی کے دوران اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ براہ راست ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ پہلے بھی ہمارے سفارت خانے کے آدمی اس میں ملوث رہے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ شک بھی ہم پر ہی ہوگا، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات بھی درست ہے نارمن، واقعی وہ سب سے پہلے ہم پر شک کریں گے۔ تم نے اس سلسلہ میں حفاظتی اقدامات مکمل کر لینے ہیں نا، باس نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، وہ ہم تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکیں گے، اور ویسے بھی فارمولا ہم تک پہنچ چکا ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں مزید کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، نارمن نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ باس کے جواب دیتا میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ باس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس میں سے بول رہا ہوں، باس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جاسٹی بول رہا ہوں، مجھے چیف سیکریٹری صاحب نے فارمولے کے سلسلے میں
کوئی بات اگر کرنی ہو تو آپ سے براہ راست کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ڈاکٹر جاسٹی، مگر میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں 10 منٹ بعد پھر فون کروں گا، آپ چیف سیکریٹری سے میرے متعلق بات کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر جاسٹی، یہ کون ہے؟ اور پھر اس نے براہ راست مجھے کیسے فون کیا ہے؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر کریڈل 2-3 بار دبایا۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد اس کی سیکریٹری کی آواز سنائی دی، چیف سیکریٹری صاحب جہاں بھی ہوں ان سے بات کراؤ۔ باس نے تہمکانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس، یہ یقیناً کسی خفیہ لیبارٹری کی انچارج ہوں گے اور میزائل کا فارمولہ ان کے حوالے ہی کیا گیا ہوگا، نارمن نے کہا۔ ہمیں پھر بھی محتاط رہنا ہوگا، باس نے کہا، اور نارمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف سیکریٹری صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مسٹر میکاسے، میں چیف سیکریٹری اینڈریو بول رہا ہوں۔ خیریت ہے؟ اس وقت کیسے کال کی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور باس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ابھی کسی ڈاکٹر جاسٹی کی براہ راست مجھے فون آیا ہے، وہ فارمولے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کا حوالہ دیا ہے، لیکن چونکہ میں اسے نہ جانتا تھا اس لیے میں نے خود ہی کہا ہے کہ میں آپ سے بات کر لوں، وہ پھر فون کرے گا۔ کون صاحب ہے یہ ڈاکٹر جاسٹی؟ باس نے توبہ تفصیل سے کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، سوری، کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ تمہیں ڈاکٹر جاسٹی کے بارے میں اطلاع دینا تھا۔ یہ ڈاکٹر جاسٹی اسپیشل لائبریری کے انچارج ہیں، تمہارا بھجوایا ہوا فارمولہ انہیں دے دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے تفصیل سے چیک کر اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کو حکومت کو دے سکیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر اس سلسلہ میں کوئی بات کرنا چاہیں تو تم سے کر سکتے ہیں، چیف سیکریٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، تکلیف دہی کی معذرت چاہتا ہوں، باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گڈ بائے، دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور باس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس ریسیور کو رکھے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ گھنٹی کی ٹون سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کال آئی ہے، کیونکہ اس کے فون میں جدید سسٹم نصب تھا۔ سیکریٹری کے ذریعے آنے والی کال کے لیے علیحدہ نمبر تھا اور براہ راست کال کے لیے علیحدہ نمبر تھا، لیکن فون ایک ہی تھا۔ البتہ گھنٹی بجنے کی ٹون دونوں بار مختلف ہوتی تھی اور باس اس ٹون کی وجہ سے پہچان جاتا تھا کہ کال براہ راست ہے، یہ سب چیز وہاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی۔ میکاسے نے انتہائی حیرت بھرے اور یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ آپ یقیناً سائنسدان نہیں ہیں جناب، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے 1130 ڈسک کی بات کی ہے، اور 1130 ڈسک اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹی ڈسک آ جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی ڈسک 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حصہ بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ بڑے حصے کو 1130 ڈسک کہا جاتا ہے اور چھوٹے کو 16، اور عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ 1130 میں تفصیلات ہوتی ہیں اور 16 میں اشاراتی کوڈ، تاکہ اگر کوئی اشارہ چاہیے تو اس کے لیے پورے فارمولے کو نہ کنگالنا پڑے۔ بظاہر ہے دونوں کو مل کر ہی ایک ڈسک بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو ڈسک پہنچی ہے وہ 16 ڈسک ہے، اور اس میں فارمولے کا اشاراتی کوڈ، جسے سائنسی زبان میں کوڈ ورک کہا جاتا ہے، اس فارمولے ہدایت کے مطابق 1130 میں ہے، اور وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر جاسٹی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس یہ ڈسک کس حالت میں پہنچی ہے؟ میکاسے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایک پیکٹ میں بند تھی اور پیکٹ سیل تھا، ڈاکٹر جاسٹی نے کہا۔ دونوں طرف سے سیل تھا؟ میکاسے نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دونوں طرف سے سیل تھا، اور اس میں ریسیونگ بک کراس سلسلے میں نوٹ بھی لکھا تھا، کیونکہ میری شروع سے ہی عادت ہے کہ ہر چیز مکمل طور پر چیک کر کے ہی لیتا ہوں، اور جو کیفیت بھی اس چیز کی ہو اس کا نوٹ ریسیونگ بک پر درج کر دیتا ہوں، ڈاکٹر جاسٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، میں چیف سیکریٹری کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دوں گا، میکاسے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہو گیا نارمن؟ غضب ہو گیا، سارا کھیل ہی خراب ہو گیا، کون ہو سکتا ہے ایسا کرنے والا؟ باس نے ریسیور رکھ کر پاگلوں کے سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا باس؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیے، نارمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو باس نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ اگر ڈسک سیل تھی تو پھر کس نے یہ حرکت کی ہوگی؟ نارمن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام تو ہائی ٹاورز نے کیا ہے، یا پھر G3 نے، اور کون کر سکتا ہے؟
بہرحال میں چیف سیکریٹری سے بات کرتا ہوں، باس نے کہا اور تیزی سے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے کریڈل پر 2-3 بار ہاتھ مارا۔ یس سر، دوسری طرف سے سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکریٹری سے بات کراؤ فوراً، باس نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات موجود تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور باس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے تیز لہجے میں کہا، چیف سیکریٹری صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کے سیکریٹری کی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں کہاں سے بول رہا ہوں، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، اینڈری بول رہا ہوں، اب کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے چیف سیکریٹری کے قدرے ناخوشگوار سی آواز سنائی دی، جیسے اسے بار بار ڈسٹرب کیے جانے کو ناگوار گزرا ہو۔ سر غضب ہو گیا ہے، ڈاکٹر جاسٹی نے ابھی بتایا ہے کہ انہیں جو فارمولہ پہنچا ہے وہ ادھورا ہے۔ وہ پیکٹ جس میں فارمولہ تھا اسی طرح سیل تھا، لیکن اس میں اصل فارمولہ غائب تھا۔ ہمارے اشاراتی کوڈ والا حصہ موجود ہے، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو پیکٹ تم نے مجھے سیلڈ بھجوایا وہی میں نے آگے بھجوا دیا۔ چیف سیکریٹری کی بھی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ پھر اس نے کسی کے ہاتھ بھجوایا تھا؟ باس نے پوچھا۔ سیکشن آفیسر لارتھر کے ذریعے، وہ پہلے بھی ایسے کام کر چکا ہے، چیف سیکریٹری نے کہا۔ اس وقت لارتھر کہاں ہوگا سر؟ باس نے تیز لہجے سے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، اب تو وہ کل صبح ہی دفتر آئے گا۔ اس وقت تو وہ دفتر کا وقت نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹر جاسٹک کو بھی پیکٹ سیل ہی ملا ہے تو پھر لارتھر کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ چیف سیکریٹری نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے فارمولہ نکال کر پیکٹ کو دوبارہ سیل کر دیا ہو، کیونکہ جس پارٹی کے ذریعے یہ واردات کرائی گئی ہے اس نے آج سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس کی شہرت اس معاملے میں انتہائی بے داغ، اور پھر اسے اس کی مرضی کا معاوضہ بھی دے دیا گیا تھا۔ میکاسے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، اس کی پرسنل فائل تو دفتر میں ہوگی۔ البتہ مجھے اتنا علم ہے کہ لارتھر کا شام کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کسی عورت مارسیلا کے ساتھ ہے، اور یہ مارسیلا گڈ نائٹ کلب میں ڈانسر ہے۔ اس کا علم بھی مجھے اس وقت ہوا تھا کہ ایک بار وہ کسی سلسلے میں میرے پاس آئی تھی، اور میں نے لارتھر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انتہائی اہم عہدے پر فائز ہے، اس لیے وہ کسی ایسی عورتوں سے میل جول نہ رکھا کرے۔ لیکن لارتھر نے بتایا کہ مارسیلا عام عورت نہیں ہے، کسی لارڈ کی ستیلی بیٹی ہے، اور وہ اسے جلدی شادی کرنے والا ہے۔ بس اتنا مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں، چیف سیکریٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نارمن فوراً اپنے سیکشن کو حرکت میں لے آؤ اور لارتھر کو دستیاب کرو، جہاں بھی وہ ہو۔ ہمیں ہر صورت میں اسے حاصل فارمولے کا سراغ لگانا ہے، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ اس کے متعلق تفصیل بتائیے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، نارمن نے کہا تو میکاسے نے چیف سیکریٹری کی بتائی ہوئی باتیں دہرا دیں، اور نارمن اٹھ کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران لائبریری سے نکل کر واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو نے جو کچن میں گیا ہوا تھا واپس آ کر چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی اور دوسری پیالی اٹھائی اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ واہ، تم میں تو واقعی کسی سگر خاتون خانہ جیسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مجھے واقعی اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، عمران نے پیالی اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کچھ پتا چلا ہائی ٹاورز کے بارے میں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن صرف اتنا کہ اس تنظیم کا تعلق پولینڈ سے ہے اور یہ صرف سائنسی کاموں میں ملوث رہتی ہے۔ بس، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اسے چیک کر لیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فوری طور پر کیا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو اور ہم خوامخواہ اس ہائی ٹاورز کے پیچھے خوار ہوتے رہیں۔ ہمیں گریٹ لینڈ کے پہلے چیک کرنا چاہیے، عمران نے کہا۔ اگر یہ واردات واقعی ہائی ٹاورز نے کی ہے تو لازماً اس نے کسی کے اشارے پر ایسا کیا ہوگا، اور یقیناً اب تک فارمولہ اس پارٹی کے پاس پہنچ چکا ہوگا، اور ہمارا اصل ٹارگٹ وہی پارٹی ہے۔ ہم نے فارمولہ واپس حاصل کرنا ہے، بلیک زیرو نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹو، اس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے یہاں؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران اور جا کہاں سکتا ہے بیچارہ، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، ایم میزائل کا چوری شدہ فارمولہ واپس مل گیا ہے،
دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا تو عمران اس طرح کرسی سے اچھلا جیسے کرسی میں انتہائی طاقتور کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ چونکہ فون لاؤڈر میں تھا اس لیے آواز میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کو بھی آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فارمولہ واپس مل گیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ کب ملا ہے؟ کس طرح ملا ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملا اس طرح ہے کہ حکومت نے اسے انتہائی بھاری رقم دے کر خریدا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ بھاری رقم دے کر خریدا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ تفصیل سے بات کریں، کیوں پہیلیاں بھجوا رہے ہیں؟ عمران کے لہجے میں غصہ تھا اور اس بار دوسری طرف سے سر سلطان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ آج تم قابو آئے ہو، پہلے تم ہمیشہ دوسروں کو اسی انداز میں باتیں کر کے زج کرتے رہے ہو۔ آج علم ہوا کہ دوسروں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ واقعی سر سلطان کی بات سن کر وہ ذہنی طور پر زج ہونے کی کیفیت میں ہی مبتلا ہو گیا تھا۔ تو آپ مجھے زج کرنے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ میں تو پہلے ہی اس زندگی کے ہاتھوں زج ہو چکا ہوں۔ کوئی رنگینی ہی نہیں ہے اس میں، بس یہ سلیمان کی بقایا جات کی فہرستیں ہوتی ہیں، یا بلیک زیرو کی صافانہ باتیں ہوتی ہیں، یا پھر مجرم ہے یا میں ہوں۔ وہ بہاریں، وہ خوبصورت موسم، وہ پرندوں کا چہچہانا، وہ ڈھنگ کے رنگ، پھول جیسے چہرے، ستارہ آنکھیں، روشن جبیں، تیکھے نقوش، رنگین آنچل اور مترتم کہکے، یہ سب کچھ تو میری زندگی سے ہی غائب ہو چکا ہے۔ عمران کی زبان اداس ہو گئی اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوہ، بڑی دکھ بھری کہانی ہے تمہاری۔ ٹھیک ہے، ماں بدولت اس ہمدردانہ غور کریں گے، سر سلطان نے واقعی شاہانہ لہجے میں کہا، اور عمران ان کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہو، تمہیں آنٹی کو خوشخبری سنا دوں؟ عمران نے کہا۔ آنٹی کو خوشخبری؟ کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ آپ کے شوہر نامدار جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، رنگین اور مترتم کہکوں پر ہمدردانہ غور کرنے والے ہیں، مطلب ہے دوبارہ جوان ہو گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے، میں تو تمہارے متعلق بات کر رہا تھا، سر نے قدرے پریشان لہجے سے کہا۔ میرے متعلق؟ مگر میں تو ریٹائرمنٹ کے قریب نہیں پہنچا۔ آنٹی سمجھدار ہیں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ کس کے متعلق غور ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ بس مذاق ختم، خبردار اگر تم نے اس سے کچھ کہا۔ تم سے امید نہیں کہ تم اسے یہ کیا کہہ دو اور وہ جھاڑ کے کانٹے کی طرح میرے پیچھے پڑ جائے گی، سر سلطان نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بھی کہہ دوں گا کہ آنٹی اب آپ سر سلطان کے لیے جھاڑو بن چکی ہیں، اور کانٹوں سے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی دامن چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ دامن کو شگفتہ شاداب پھولوں سے ہی بھر لے۔ عمران نے انہیں اور زیادہ زج کرتے ہوئے کہا۔ تم سے خدا سمجھے۔ اچھا بابا اچھا، میں آئندہ تمہیں زج کرنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ بہرحال میں تمہیں بتا چکا تھا کہ ایم میزائل فارمولہ حکومت نے خرید لیا ہے، لیکن وہ ادھورا ہے۔ فروخت کرنے والے نے بتایا ہے کہ اس کے ہاتھ یہی لگ سکا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا دوسرا حصہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، سلطان نے کہا۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے، عمران نے اشتیاق امیز لہجے سے کہا۔ 4-5 گھنٹے پہلے اسسٹنٹ سیکریٹری وزارت سائنس کو فون کال آئی تھی کہ ایم میزائل کا فارمولہ اس کے پاس موجود ہے اور پاک ایشیا کا وہ ہمدرد ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے واپس پاک ایشیا کے حوالے کر دے، ورنہ تو کوئی بھی سپر پاور اس کے منہ مانگی قیمت ادا کر سکتی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے عوض وہ صرف 10 کروڑ طلب کرے گا، اور وہ 1 گھنٹے بعد کال کرے گا۔ اگر پاک ایشیا فارمولے کو خریدنے کے خواہش مند ہیں تو اسے 1 گھنٹے میں رقم کا بندوبست کر لیا جائے، ورنہ پھر وہ اسے کسی دوسرے کو فروخت کر دے گا۔ سیکریٹری وزارت سائنس غیر ملکی دورے پر ہیں، ان کی جگہ اسسٹنٹ سیکریٹری کام کر رہا ہے، اس لیے اسے ایم میزائل کی لیبارٹری کی تباہی اور فارمولے کی چوری کا علم تھا۔ چانچہ اس نے فوری طور پر صدر مملکت سے بات کی، صدر مملکت نے فارمولہ واپس خریدنے کا حکم دے دیا، اور اسپیشل فنڈ سے فوری طور پر 10 کروڑ روپے بھی اسسٹنٹ سیکریٹری وزارت سائنس کو مہیا کر دیے۔ چانچہ 1 گھنٹے بعد اس آدمی کی دوبارہ کال آئی تو اسسٹنٹ سیکریٹری نے اسے بتایا کہ رقم کا بندوبست ہو چکا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس رقم کے بدلے واقعی اصل فارمولہ ہی ملے گا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ہے کہ انہیں اعتماد کرنا پڑے گا، اس کے پاس کسی قسم کی گارنٹی دینے کا کوئی وقت نہیں ہے، چونکہ صدر صاحب ہر قیمت پر فارمولہ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسسٹنٹ سیکریٹری نے آمادگی ظاہر کر دی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ رقم کا بیگ لے کر اکیلے پرائیویٹ کار میں مین مارکیٹ میں ہوٹل آرام کدہ کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، اس کا آدمی آئے گا
اور فارمولہ دیکھ کر بیگ لے جائے گا۔ چانچہ اسسٹنٹ سیکریٹری بیگ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بے پناہ رش تھا۔ اچانک ایک آدمی اس سے ٹکرایا اور اس اچانک ٹکراؤ کی وجہ سے وہ بیگ ہاتھ پر سے گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے بیگ بھی چھوٹ گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا لیکن وہ یہ دیکھ کر پاگل ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم سے بھرا ہوا بیگ غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس کا احساس ہوتے ہی بے ہوش ہو گیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہسپتال میں اسے خصوصی وارڈ میں پہنچایا گیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے بیگ کا پوچھا تو انچارج ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بیگ تو اس کے ساتھ نہ تھا، البتہ اس کے ہسپتال پہنچنے کے بعد فون آیا تھا۔ فون کرنے والے نے کہا کہ سیکریٹری صاحب جب ہوش میں آ جائیں تو انہیں بتا دیا جائے کہ فارمولہ ان کے کوٹ کی جیب میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی اسسٹنٹ سیکریٹری نے فوراً اپنا لباس اور اس میں نکلنے والا سامان منگوایا تو اس سامان میں فارمولے کا پیکٹ موجود تھا۔ چانچہ اسسٹنٹ سیکریٹری نے ہسپتال سے ہی صدر مملکت کو فون کیا اور انہیں تمام حالات بتا دیے۔ صدر صاحب نے خصوصی نمائندہ بھیج کر وہ فارمولہ منگوا لیا اور اسے چیک کرنے کے لیے فوری طور پر اسپیشل لیبارٹری میں بھجوا دیا، جہاں سے انہیں رپورٹ ملی کہ فارمولہ تو واقعی ایم میزائل کا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا خصوصی اشاراتی کوڈ والا حصہ موجود نہیں ہے، اور جب تک وہ حصہ موجود نہ ہو فارمولہ بیکار ہے، کیونکہ ایسے فارمولے کا علیحدہ اور مخصوص اشاراتی کوڈ دیا جاتا ہے جس کے بغیر ایسا فارمولہ کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اس دوران اسسٹنٹ سیکریٹری بھی ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ چانچہ صدر مملکت کی طرف سے اسے اطلاع کیا گیا تھا کہ فارمولہ ادھورا ہے۔ اگر فارمولہ فروخت کرنے والے کا پھر فون آئے تو اسے بتا دیا جائے کہ فارمولہ ادھورا ہے۔ صدر مملکت کا خیال تھا کہ فارمولہ فروخت کرنے والے نے دانستانہ ایسا کیا ہوگا تاکہ وہ بھاری رقم کما سکے۔ وہ دوسرے حصے کی قیمت مزید طلب کرے گا اور اس سلسلے میں ظاہر ہے وہ پھر اسسٹنٹ سیکریٹری سے ہی رابطہ کرے گا، اور اس فارمولہ فروخت کرنے والے کا فون آیا بھی صحیح، لیکن اس نے صرف اسسٹنٹ سیکریٹری سے معذرت کی کہ انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ لیکن جب اسسٹنٹ سیکریٹری نے اسے جتایا کہ فارمولہ ادھورا ہے اور اس کا دوسرا حصہ غائب ہے جس کے بغیر یہ فارمولہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ اس کے پاس یہی تھا جو اس نے فروخت کر دیا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری نے اپنے طور اس بار اپنے فون چیک کرانے کا انتظام بھی کرایا تھا تاکہ فون کرنے والے کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے، لیکن اسے بتایا گیا ہے کہ فون مین مارکیٹ میں واقع ایک پبلک فون بوتھ سے کیا گیا تھا۔ اس طرح اس کی یہ چیکنگ بیکار چلی گئی۔ بہرحال اس نے صدر مملکت کو تفصیلات بتا دیں۔ اس کے بعد صدر صاحب نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور مجھے ساری تفصیلات بتا دی اور کہا کہ میں سیکرٹ سروس کے چیف سے کہوں کہ وہ فارمولے کا دوسرا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران اور بلیک زیرو دونوں یہ تفصیل سن کر حیران رہ گئے کہ اس بار ان سے بالا ساری کاروائی ہوتی رہی اور انہیں اس کا علم بھی نہ ہو سکا، لیکن صدر صاحب کو کیا ضرورت تھی کسی بلیک میلر کو رقم دینے کی؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ کے وسط سے ہم سے رابطہ قائم کرتے، ہم اس بلیک میلر کو ہی گرفتار کر لیتے اور اس سے فارمولہ بھی حاصل کر لیتے۔ عمران نے غصیلے لہجے سے کہا۔ اسے واقعی صدر مملکت کے اس اقدام پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بات کی تھی عمران بیٹے۔ اس پر صدر صاحب نے جواب دیا کہ وہ ہر قیمت پر فارمولہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ فارمولہ کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ گیا تو پھر پاک ایشیا کا دفاع شدید خطرے میں پڑ جائے گا۔ فارمولے کے چوری ہونے کے بعد صدر مملکت نے مسلسل دفاعی ماہرین اور فوج کے اعلیٰ حکام سے میٹنگز کی تھیں، اور وہ سب انتہائی پریشان تھے کیونکہ فوری طور پر دفاعی نظام کی تبدیلی تقریباً ناممکن تھی، اور دفاعی ماہرین نے یہ بھی بتایا تھا کہ دفاعی نظام کی تبدیلی کے لیے بھی کروڑوں ڈالر خرچ آ جائے گا۔ بقول ان کے انہیں معلوم تھا کہ جو آدمی اس طرح فارمولہ فروخت کر رہا ہے وہ یقیناً اس بات کا بھی خیال کرے گا کہ اسے پکڑنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں، اس لیے انہوں نے مجبوراً یہ اقدام کیا، اور اب بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اصل فارمولہ تو واپس پاک ایشیا کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب کم از کم پاک ایشیا کو فوری طور پر اپنے دفاعی نظام کے بارے میں پریشانی نہ ہوگی، اور انہیں یقین ہے کہ سیکرٹ سروس کا اس کا دوسرا حصہ لازم برآمد کر لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں صدر صاحب کی مجبوری سمجھ گیا ہوں، باقی کم از کم اتنا اطمینان تو ہو گیا ہے کہ اصل فارمولہ واپس آ گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ کس انداز میں ہوگا ہمیں یہ بھی پتہ کرانا چاہیے، اور اب اس اسسٹنٹ سیکریٹری سے بھی بات کرنی ہوگی تاکہ ان سے پوری معلومات حاصل کی جا سکیں۔ عمران نے کہا، فارمولے کے لیے تو تم سراور سے بھی بات کر سکتے ہو، اس کی چیکنگ انہوں نے کی تھی۔ جہاں تک اسسٹنٹ سیکریٹری کا تعلق ہے وہ اپنی رہائش گاہ پر ہے، میں اسے فون کر کے تمہارے متعلق بتا دیتا ہوں،
تم چاہے جا کر اس سے مل لو، چاہے فون پر بات کر لو، جیسے تمہاری مرضی، سر سلطان نے کہا۔ ان کی رہائش کا کہاں ہے، ان کا نمبر وغیرہ؟ عمران نے پوچھا۔ کوٹھی نمبر وغیرہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ابھی حال ہی میں اس پوسٹ پر تعینات ہوا ہے، شیخ فاروقی اس کا نام ہے، سر سلطان نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے فون نمبر بھی بتا دیے۔ اوکے، اب انہیں فون کر کے میرا تفصیلی تعارف کروا دیں، میں ان سے ذاتی طور پر ملوں گا، اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ لیجئے جناب ایکسیٹو صاحب، اس بار سیکرٹ سروس تو چوروں کے متعلق معلومات ہی حاصل کرتی رہ گئی، جبکہ صدر اور سیکریٹری صاحب نے مل کر چوروں سے مال بھی وصول کر لیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے عمران صاحب، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ابھی 2 روز پہلے تو فیکٹری تباہ کی گئی ہے، فارمولہ چوری ہوا ہے، اور ابھی تک کسی مشکوک آدمی کو ٹریس بھی نہیں کیا جا سکا، اور آج فارمولہ بھی واپس مل گیا ہے۔ یہ سب کچھ تو عجیب سا لگتا ہے، بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فارمولہ بے حد سستا فروخت کیا گیا ہے، ورنہ اس فارمولے کی قیمت تو کروڑوں ڈالر بھی کم تھی، اور جس انداز میں اسے فروخت کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارمولہ فروخت کرنے والا اسے جلد از جلد فروخت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سارا کام جلدی میں کیا ہے، ورنہ اس جیسے 2 طریقہ اسسٹنٹ سیکریٹری سے رقم لینے اور فارمولہ دینے کا اختیار کیا ہے، وہ واقعی منفرد اور دلچسپ ہے، اور ادھورے فارمولے کا مطلب ہے کہ اسے بھی یہ فارمولہ اچانک ہی ہاتھ لگا ہے، ورنہ وہ یقیناً اسے یا تو مکمل فروخت کرتا یا پھر دوسرا حصہ بھی یقیناً فروخت کرتا، چاہے اس کے لیے وہ علیحدہ رقم وصول کرتا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا حصہ کسی اور ملک کو فروخت کرنا چاہتا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، دوسرا ملک اس طرح سائن سے بغیر کسی گارنٹی کے اسے نہیں خرید سکتا، اور بغیر اصل فارمولے کے وہ اشاراتی کوڈ بھی بیکار ہے۔ بہرحال اب واقعی اطمینان تو ہو گیا ہے کہ اصل فارمولہ واپس آ گیا ہے، اب رہ گیا اس کا دوسرا حصہ، تو اب ہم نے اسے حاصل کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور سر بھی بتا دیا کہ یہ فارمولہ حکومت کو واپس کیسے ملا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس مشہور زمانہ میزائل کا فارمولہ ہے، مجھے واقعی ان تفصیلات کا علم نہ تھا، البتہ اس میزائل کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ پاک ایشیا کے معروف سائنسدان ڈاکٹر علیم حسین نے ایجاد کیا تھا، اور انہوں نے اس کی فیکٹری بھی اپنی نگرانی میں تیار کرائی تھی، لیکن پھر وہ وفات پا گئے، اور ان کے علاوہ میرا کسی اور سے رابطہ ہی نہ تھا، سر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سر داور، اگر اصل فارمولہ مل گیا تو اس کا شراطی، جسے کوڈ واک کہا جاتا ہے، دوبارہ بنایا تو جا سکتا ہے، عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ایسے فارمولے انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں، تم تو خود سائنسدان ہو، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے فارمولے میں 19-20 تو ایک طرف، 19 اور 20 کے درمیان اشاریہ بھی ہزاروں حصے کا بھی فرق ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے جتنی اہمیت فارمولے کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہمیت کوڈ واک کی ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ بغیر فارمولے کے کوڈ واک بیکار ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ بغیر کوڈ واک کے ایک لحاظ سے فارمولہ بھی قابل عمل نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا جاتا ہے۔ اب اگر اس فارمولے سے کوڈ واک تیار کیا جانا شروع کر دیا جائے تو ہو تو جائے گا، لیکن اس میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ نتائج ویسے ہی آئیں جیسے ڈاکٹر عالم حسین مرحوم کے تیار کردہ کوڈ واک سے آئے تھے، سر داور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بس یہی پوچھنا تھا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کوڈ واک کا مطلب یہی ہوگا کہ فارمولے کو نامعلوم نگفگر سے بدل دیا جائے تاکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جس طرح ہماری لائن میں کوڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان کی بنیادی کی ہی تلاش کرنی ہوگی، کوڈ واک خود بخود مکمل ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، یہ ہماری لائن والا کوڈ واک نہیں ہے، فارمولہ صرف ایک تھیوری ہوتی ہے، اور بس کوڈ واک کا مطلب ہے اس تھیوری پر مختلف تجربات کرنے کے بعد جو نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، ان میں سے بہترین نتائج کو کوڈ واک کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فارمولہ صرف تھیوری ہے اور کوڈ ورک اس کی پریکٹیکل کاپی۔ تھیوری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اسے عملی شکل میں لانے کے لیے سالوں چاہے، اور بغیر بنیادی تھیوری کے کوڈ ورک بیکار ہو جاتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ میں اس اسسٹنٹ سیکریٹری فاروق صاحب سے جا کر مل لوں، شاید کوئی ایسا کلیو مل جائے جس کی مدد سے سیکرٹ سروس اس فروخت کرنے والے کو تلاش کر لے، عمران نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کال سینئر آفیسرز کالونی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ متعلقہ کوٹھی کے متعلق اس کالونی گیٹ سے ہی معلومات مل گئی تھیں۔
کوٹھی پہنچ کر جیسے ہی عمران نے اپنی کار روکی، اسے فوری انتہائی عزت و احترام سے خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر سنہری باریک فریم کی نظر والی اینک تھی اور اس کی شخصیت خاصی وجیح تھی۔ اس کے بال آدھے سے زیادہ سفید تھے۔ عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے جناب، میں تو آپ کا منتظر تھا۔ سر سلطان نے آپ کے متعلق کچھ اور قدر تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میرے ذہن میں آپ کی شخصیت کے بارے میں ایسا خاکہ ابھرا تھا جیسے آپ دیو قامت ہوں، چہرہ انتہائی سخت اور پھرتیلا قسم کا ہو، بڑی بڑی گچھے دار مونچھیں ہوں گی، آنکھوں میں سرخی ہوگی، اور آپ کو دیکھ کر اسسٹنٹ سیکریٹری شیخ فاروقی نے سلام دعا اور صحافت کرنے کے بعد بڑے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ عمران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور فاروق صاحب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاں واقعی، لیکن آپ تو بے حد وجیح اور خوبصورت نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ کر تو بے ہوش آدمی بھی خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے، فاروقی نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی ہنس دیا۔ شکریہ فاروقی صاحب، ورنہ میں تو یہاں آتے آتے یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اس واقعے کی تفصیل بتاتے بتاتے بھی بے ہوش ہو گئے تو مجھے آپ کو لخلا سنگھا کر ہوش میں لانا پڑے گا۔ بہرحال پھر بھی شکریہ ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، عمران نے کہا تو فاروقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا لخلخا سنگھا کر ہوش میں لانا پڑے گا یا تو جوتا سنگھا کر؟ فاروقی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ تو واقعی سمجھدار ہیں، عمران نے کہا، اور فاروقی صاحب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ کیا واقعی دلچسپ شخصیت ہے، میری بدقسمتی ہے کہ آپ سے پہلے ملاقات نہ ہو سکی۔ میری سروس دراصل زیادہ تر فورن آفس میں رہی ہے، زندگی کا طویل عرصہ میں نے اکیڈیمیا میں گزارا ہے۔ ابھی 3-4 سال پہلے میں ان لیڈ سروس سے شفٹ ہوا ہوں اور اسسٹنٹ سیکریٹری بنے تو مجھے ابھی صرف 4-5 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، فاروقی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، بہرحال آپ ذرا تفصیل سے سب کچھ بتا دیں جو اس فارمولے کے حصول کے سلسلے میں ہوتا رہا ہے، مطلب ہے پہلا فون آنے سے آخری فون آنے تک۔ براہ کرم آپ الفاظ بھی وہی استعمال کریں گے جو ان فروغ کنندہ نے استعمال کیے تھے، عمران نے کہا تو فاروقی صاحب یکلک سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ یہ وہی تفصیل تھی جو سر سلطان عمران کو بتا چکے تھے۔ مسٹر فاروقی، آپ کو بہتری اس میں ہے کہ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ یہ فارمولہ آپ نے کس سے اور کیسے حاصل کیا تھا اور آپ کے حصے میں کتنی رقم آئی تھی۔ عمران نے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آپ پاگل ہیں؟ نان سینس! کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ میں تو سر سلطان کی وجہ سے آپ سے ہنس بول رہا تھا اور آپ نے الٹا مجھ پر اس قدر سنگین الزام لگا دیا ہے۔ پلیز آپ جا سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں اب آپ سے مزید ایک بات بھی نہیں کر سکتا، فاروقی صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھے فاروقی صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کو اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے۔ آپ آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں کہ یہ غلط الزام ہے۔ اسسٹنٹ سیکریٹری نے بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور اس پوسٹ پر موجود آدمی کو اس قدر مشتعل مزاج نہیں ہونا چاہیے تاکہ مزید بات ہو سکے۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، نہیں اب کوئی بات نہیں ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ فاروقی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا اور واپس مڑنے لگے۔ فاروقی صاحب، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور فاروقی اس کی آواز سن کر جیسے ہی مڑا دوسرے لمحے وہ یک لگ ٹھٹک کر رہ گیا اور اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہاں مجھے ریوالور کے بل پر دھمکی دیں گے؟ مجھے یہاں میری رہائش گاہ پر؟ فاروقی نے اس طرح غصیلے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی آدمی اسسٹنٹ سیکریٹری کو کوٹھی میں اسسٹنٹ سیکریٹری کے سامنے اس قسم کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ سر سلطان کو فون کیجیے اور ان سے میری بات کرائیے اور یہ سن لے کہ مجھے مزید سختی پر مجبور نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ باہر پولیس گارڈ موجود ہیں، لیکن ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے گولی آپ کی کھوپڑی تک پہنچ جائے گی، سمجھے؟ عمران کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ فاروقی چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ میں شیخ فاروقی بول رہا ہوں، اسسٹنٹ سیکریٹری وزارت سائنس، سر سلطان سے بات کرائیں۔ فاروقی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے کسی ملازم نے ریسیور اٹھایا تھا۔ ریسیور مجھے دیجیے اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، مجھے کسی سخت اقدام پر مجبور نہ کریں۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ نہ جانے یہ اس کے لہجے کی وجہ سے تھا یا فاروقی اس ریوالور سے خوف زدہ ہو گیا تھا، بہرحال وہ عمران کے ہاتھ میں ریسیور دے کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔
ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں، فاروقی صاحب کی کوٹھی سے۔ آپ فوراً یہاں آ جائیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے بات سنے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اور فاروقی کے چہرے پر پہلی بار انتہائی حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ شاید یہ حیرت اس لیے تھی کہ عمران نے سر سلطان جیسے سینئر پوسٹ آفیسر کو اس طرح حکم دیا تھا جیسے وہ اس کا ملازم ہو، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ عمران نے بھی ریوالور جیب میں رکھ لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے آخر کیا سوچ کر مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے؟ چند لمحوں بعد فاروقی نے ہونٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ سوچنے کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، عمران نے وہ مراتے ہوئے کہا، اور فاروقی کے بھیجے ہوئے ہونٹ کچھ اور بھیج گئے۔ اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور سر سلطان اندر داخل ہوئے۔ فاروقی کے ساتھ ساتھ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سر سلطان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان، ان صاحب نے مجھ پر براہ راست الزام لگایا ہے کہ میں نے بلیک میلر سے رقم میں حصہ لیا ہے۔ آپ تو میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف الزام لگایا ہے بلکہ یہاں میری کوٹھی میں ہی مجھ پر ریوالور بھی نکالا ہے، فاروقی نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، اور سر سلطان کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ عمران بیٹے، فاروقی کی شہریت تو بہت اچھی ہے، یہ انتہائی ایماندار اور فرض شناس آفیسر ہے، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ تشریف رکھیے سر سلطان، اور فاروقی صاحب سے کہہ دیں کہ میں جو کچھ پوچھوں اس کا صحیح اور درست جواب دیتے رہیں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو فاروقی صاحب کو یہاں سے ہتھ کڑیاں لگا کر بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور ان پر 3rd ڈگری تو کیا 4th ڈگری بھی وصال ہو سکتی ہے۔ عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان، آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے اور آپ کے سامنے، فاروقی نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ فاروقی صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران سیکرٹ سروس کے چیف ایگزیکٹو کا نمائندہ خصوصی ہے، اور اس کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں کہ یہ مجھے بھی ہتھ کڑی لگا کر لے جا سکتا ہے، اور صدر مملکت بھی اگر چاہیں تو یہ ہتھ کڑی نہیں کھل سکتی۔ آپ پلیز اس کے سوالوں کا درست جواب دیں، اور یہ ضروری ہے، سر سلطان نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو فاروقی کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ مسٹر فاروقی، اب آپ بتائیں کہ آپ کو فارمولہ کس نے لا کر دیا تھا؟ مجھے درست نام چاہیے، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں اس بلیک میلر کو جانتا ہوتا تو مجھے اس طرح سڑک پر بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس پولیس کے ہاتھوں نہ پکڑوا دیتا، فاروقی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ یہاں آپ کو ذاتی ملازم کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ عمران نے کہا۔ ذاتی ملازم احمد علی ہے۔ کیوں، آپ کی پوچھ رہے ہیں؟ فاروقی نے چونک کر کہا۔ اسے بلواؤ، میں سر سلطان کے لیے کچھ پینے پلانے کے لیے منگوانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہو، ہاں سوری، دراصل یہاں کا ماحول، میں ابھی منگواتا ہوں، فاروقی نے یکلک چونک کر قدرے پریشان سے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اٹھ کر میز پر رکھی ہوئی بیل باکس کا بٹن دبا دیا، اور چند لمحوں بعد ایک ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ جی صاحب، اس نے اندر آ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ احمد علی، وہ غیر ملکی کون تھا جو یہاں پچھلے دنوں آ کر رہا تھا؟ فاروقی کے بولنے سے پہلے عمران بول پڑا۔ غیر ملکی؟ کون غیر ملکی جناب؟ یہاں تو کوئی غیر ملکی نہیں آیا، احمد علی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، عمران نے کہا، اور احمد علی نے ایک فاروقی کی طرف دیکھا، لیکن جب اس نے کچھ نہ کہا تو وہ خاموشی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ تو تم نے اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ صرف اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ تمہاری ذات ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہو جائے؟ کس نے آ کر دیا تھا تمہیں فارمولہ؟ بتاؤ، عمران نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سر سلطان، آپ دیکھ رہے ہیں یہ فاروقی نے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، احتجاجی لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، عمران کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھما اور فاروقی چیخ مارتا ہوا اچھل کر نیچے قالین پر جا گرا۔ عمران کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ سر سلطان کے بھیجے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بھیج گئے۔ بولو، کس نے لا کے دیا تھا فارمولہ؟ عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھتے ہوئے موڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور فاروقی کا جسم بری طرح پھرکنے لگا۔ بولو، بتاؤ، ورنہ، عمران نے پیر کو اور زیادہ موڑتے ہوئے کہا، اور فاروقی کے منہ سے قڑقڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ بولو ورنہ، عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا۔ اعظم نے، ہائی کلب کے مالک اعظم نے، فاروقی نے کڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تفصیل بتاؤ، پوری تفصیل۔ عمران کا لہجہ بد دستور سرد تھا۔ پاپا، پانی پلواؤ، یہ پیر ہٹا لو، خدا کے لیے اسے ہٹا لو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، ہٹا لو اسے، فاروقی نے رک رک کر کہا۔ تو عمران نے پیر ہٹایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر فاروقی کو بازو سے پکڑا
اور جھٹکا دے کر اسے اوپر صوفے کی ایک سائڈ پر بٹھا دیا۔ فاروقی بے اختیار لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کا جسم بھی ساتھ ہی کانپ رہا تھا۔ بولو، تفصیل بتاؤ۔ چونکہ فارمولہ حکومت کو تمہاری وجہ سے ملا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ حماقت نظر انداز کر دی جائے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ بولو، سب کچھ بتا دو۔ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فاروقی، سب کچھ بتا دو، میں عمران سے تمہاری سفارش کر دوں گا، سر سلطان نے پہلی بار کہا۔ میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی ہے، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے پانی پلوا دیں، فاروقی نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ پہلے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، پھر پانی بھی پلا دیا جائے گا، جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ اعظم میرا پرانا دوست ہے، وہ ہائی کلب کا مالک ہے، میں اس کے کلب میں اکثر جاتا رہتا ہوں، وہ اچانک میرے پاس یہاں پہنچ گیا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس پاک ایشیا کا ایک اہم راز موجود ہے اور وہ میری مدد سے اسے فروخت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح کہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں وزارت سائنس میں اسسٹنٹ سیکریٹری ہوں، اس لیے میں خود یہ سودا کروں۔ اس نے تو بہت بڑی رقم طلب کی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ حکومت اتنی بڑی رقم نہیں دے گی، البتہ الٹا پولیس اور خفیہ پولیس پیچھے لگ جائے گی، بلکہ اتنی رقم طلب کی جائے کہ حکومت فوراً دے دے اور معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا۔ مجھے خود بھی ایک مجبوری کے سلسلے میں بھاری رقم کی انتہائی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اعظم کوئی پیشہ ور بلیک میلر تو نہ تھا، وہ بھی زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے بہرحال 5 کروڑ پر راضی کر لیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو شک و شبہ سے بالاتر کرنے کے لیے اس سلسلے میں بھی اعظم بھی سامنے نہ آئے، اعظم سے مل کر باقاعدہ منصوبہ بندی کی، اور پھر میں نے براہ راست صدر صاحب سے بات کی۔ صدر صاحب نہ صرف رضامند ہو گئے، بلکہ انہوں نے فوری طور پر اسپیشل فنڈ سے رقم بھی میرے دفتر بھجوا دی، اور میں نے کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر رکھنے کے لیے باقاعدہ بے ہوش کر دینے والی گیس کی مدد سے اپنے آپ کو بے ہوش کیا، اور باقی کہانی تو آپ کو علم ہے، فاروقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ فارمولہ کہاں سے اور کیسے حاصل کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن صرف اس نے اتنا بتایا کہ اس نے یہ فارمولہ ایکریمیا کی ایک عورت سے خریدا ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتائی اس نے، فاروقی نے کہا۔ اعظم کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، اور فاروقی نے فون نمبر بتا دیا۔ اسے فون کرو اور اس سے کہو کہ جو فارمولہ اس نے حکومت کو فروخت کیا ہے وہ ادھورا ہے، اور اب حکومت اس کا دوسرا حصہ اس سے بھی بھاری رقم پر خریدنے کے لیے تیار ہے۔ عمران نے کہا تو فاروقی نے سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہائی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ شیف فاروقی بول رہا ہوں، اعظم سے بات کراؤ، سیکریٹری نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فون میں لاڈر موجود تھا اور اس کا بٹن آن تھا، اس لیے عمران اور سلطان دونوں دوسری طرف سے آنے والی بخوبی آواز سن رہے تھے۔ ہیلو، اعظم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اعظم، میں فاروقی بول رہا ہوں، کیا فون محفوظ ہے؟ فاروقی نے کہا۔ محفوظ؟ اوہ اچھا، 1 منٹ، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں اب بولو، کیا بات ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اس بار دوسری طرف سے اعظم نے تشویش امیز لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، کیسی گڑبڑ؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ ہمارے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑی رقم کمانے کا اسکوپ بن گیا ہے، فاروقی نے کہا۔ وہ کیا مطلب، کس طرح؟ اعظم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ فارمولہ ادھورا ثابت ہوا ہے، اس کا دوسرا حصہ نہیں ہے، اور اب حکومت چاہتی ہے کہ دوسرا حصہ بھی حاصل کرے، وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ بھاری رقم ادا کرنے پر تیار ہو جائے گی، فاروقی نے کہا۔ ادھورا ہے؟ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، لیکن اب دوسرا حصہ کہاں سے لے آئیں؟ یہ تو بس ایک اتفاق سے میرے ہاتھ آ گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق پاک ایشیا سے ہے، اس لیے میں نے حاصل کر لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں موجود ہو، خود ہی سارا بندوبست کر لو گے، اب تو مجبوری ہے، اعظم نے کہا۔ کچھ ہو نہیں سکتا، لمبی رقم مل سکتی ہے، فاروقی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں فاروقی، میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی بس ایک اتفاق سے ہاتھ لگ گیا تھا، اعظم نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تو واقعی مجبوری ہے، بہرحال ٹھیک ہے، گڈ بائے، فاروقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اعظم نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، جوانا کو ساتھ لے کر اور ہائی کلب چلے جاؤ، اس کا مالک کوئی اعظم نامی ہے آدمی ہے اور کلب میں موجود ہے، تم اسے فوری طور پر اغوا کر کے رانا ہاؤس لے آنا ہے۔ میں بھی وہیں آ رہا ہوں، جلد از جلد یہ کام ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جوزف نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان،
اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب آپ جانیں اور فاروقی صاحب مجھے اجازت دیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان اس معاملے میں بے حد سخت واقع ہوں گے، اس لیے وہ خود ہی فاروقی کو سنبھال لیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس پہنچ گئی۔ رانا ہاؤس کے باہر وہ مخصوص لائٹ جل رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رانا ہاؤس کا آٹومیٹک نظام کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رانا ہاؤس میں کوئی موجود نہیں ہے۔ عمران نے سسٹم اس لیے لگوایا تھا کہ کہیں جوزف اور جوانا کو کہیں جانا پڑے تو عمران کو ان کی واپسی کا انتظار نہ کرنا پڑے، چانچہ اس نے اس نظام کے تحت پھاٹک باہر سے کھولا اور پھر کار لے کر اندر چلا گیا۔ پھاٹک اس کے عقب میں موجود بخود ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود کرسیوں پر میکاسے اور نارمن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چیف سیکریٹری کے خصوص میٹنگ روم تھا۔ نارمن اور میکاسے دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ چند لمحوں بعد سائٹ کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر باوقار شخصیت اندر داخل ہوئی اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گریٹ لینڈ کے چیف سیکریٹری تھے۔ ان کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تشریف رکھیے، چیف سیکریٹری نے کہا اور خود وہ میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے مختلف بٹن دبائے تو کمرے کے دروازوں پر فولادی چادریں کھل گئی۔ ہاں تو میکاسے، کیا رپورٹ ہے؟ چیف سیکریٹری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے میکاسے سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، مکمل انکوائری کر لی گئی ہے۔ ہاؤ ٹاور سے تو مکمل فارمولہ G3 کے حوالے کیا گیا۔ G3 نے اپنے ایک مخصوص ایجنٹ کے ذریعے ایکریمیا میں ہمارے سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری جرہم کے حوالے کر دیا۔ جرہم نے اسے پیکٹ میں سیل کیا اور سفارتی ڈاک میں یہ بند پیکٹ یہاں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آپ تک یہ پہنچا دیا اور آپ نے لوتھر کے ذریعے ڈاکٹر جانسٹک تک پہنچایا، لیکن وہاں اسے جب کھولا گیا تو فارمولہ ادھورا نکلا۔ چانچہ نارمن نے اس سلسلے میں انتہائی تیزی سے کام کیا ہے اور اصل آدمی جس نے ایسا کیا ہے اسے ٹریس کر لیا گیا ہے۔ یہ کام ایکریمیا میں ہمارے سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری اسسٹنٹ ٹریسا نے کیا ہے۔ یہ ٹریسا فرسٹ سیکریٹری کے بے حد قریب ہے، چونکہ فرسٹ سیکریٹری کی حکومت کی طرف سے فارمولے کے بارے میں یہ بریف کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کیا ہے اور اس کے ذریعے اس ٹریسا کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ ٹریسا کو جب اسے پیکٹ بنانے کے لیے دیا گیا تو ٹریسا نے فارمولہ والا حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا اور پیکٹ سیل کر کے فرسٹ سیکریٹری کے حوالے کر دیا۔ بعد میں ٹریسا نے اس فارمولے کا ذکر اپنے ایک ایکریمی دوست رابرٹ سے کیا، جس تعلق کسی جرائم پیشہ گروپ سے ہے۔ رابرٹ نے اسے ڈرایا کہ حکومتوں کے معاملے ہیں، اس لیے وہ اس چکر میں نہ پھنسے، وہ ماری جائے گی۔ اس پر ٹریسا نے، جس نے لالچ میں آ کر پہلی بار یہ کام کیا تھا، خوف زدہ ہو گئی۔ رابرٹ نے اسے کہا کہ اس کا ایک پاک ایشیائی دوست اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے۔ چاچا رابرٹ نے اس پاک ایشیائی دوست جس کا نام اعظم بتایا گیا ہے اور جو پاک ایشیا میں کسی کلب کا مالک ہے، اس فارمولے کا ذکر کیا اور اسے بتایا گیا کہ پاک ایشیا اسے بھاری رقم کے عوض خرید لے گا اور اسے خرید لے۔ چاچا اعظم نے یہ فارمولہ خرید لیا، وہ بھی صرف $10,000 کی حقیر رقم میں، اور واپس پاک ایشیا چلا گیا۔ رابرٹ اور ٹریسا نے آدھی آدھی رقم بانٹ لی۔ اس طرح فارمولہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میکاسے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس اعظم کے بارے میں معلوم کرایا ہے پاک ایشیا سے، چیف سیکریٹری نے کہا۔ جی ہاں، وہاں سے اطلاع ملی کہ اس اعظم نے اپنے دوست اسسٹنٹ سیکریٹری وزارت سائنس فاروقی سے مل کر ایک ڈرامہ کھیل کر یہ فارمولہ حکومت پاک ایشیا کے ہاتھ فروخت کر دیا، لیکن چونکہ فارمولہ ادھورا تھا، اسے سیکرٹ سروس کو اطلاع دے دی گئی اور سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران نے اس فاروقی کو گرفتار کرا دیا اور اعظم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے رابرٹ کو، جیسے ہمارے سفارت خانے نے اغوا کر کے اپنی تحلیل میں رکھا تھا، اسے فوری طور پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کرا دیا تاکہ اگر عمران اس رابرٹ تک پہنچے تو وہ اسے آگے نہ بڑھ سکے۔ جہاں تک ٹریسا کا تعلق ہے، وہ اسے پہلے ایک حادثے میں ہلاک ظاہر کر دیا گیا تھا، لیکن اسے دراصل گرفتار کر کے جہاں گریٹ لینڈ میں رکھا گیا ہے، اس پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلے گا اور اسے سزا ہو جائے گی۔ میکاسے نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل فارمولہ واپس حکومت پاک ایشیا پہنچ گیا اور اس کا کوڈ ورک ہمارے پاس آ گیا۔ اب کیا ہوگا اور یہ فارمولہ کیسے حاصل کیا جائے؟ چیف سیکریٹری نے کہا۔ جناب، آپ جس طرح فارمولہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، اسی طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس کوڈ ورک کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فارمولہ کہاں ہے، جبکہ انہیں معلوم نہیں کہ کوڈ ورک کہاں ہے، اور میں نے وہ سارے راستے پہلے ہی بند کروا دیے جن کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ سکیں، اور اگر ہم نے فوری طور پر فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر پاک ایشیا سیکرٹ سروس لاہمکانہ سمجھ جائے گی کہ کوڈ ورک ہمارے پاس ہے
اور اس کے بعد کسی انفریڈ کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائے گی اور ہمارا سارا کیا دھرا کام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسے کوشش کر لینے دیں۔ ہم اس دوران مکمل طور پر خاموش اور لا تعلق رہیں گے۔ جب وہ ٹکرے مار کر تھک جائیں گے تو ہم کسی بھی تنظیم کے ذریعے فارمولہ حاصل کر لیں گے، میکوسے نے کہا۔ تمہاری تجویز حالات کے مطابق تو درست ہے میکوسے، لیکن اب اعلیٰ حکام کو اس بات کا کیا جواب دیا جائے کہ اس سارے کھیل میں بے حد اخراجات کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ کیا آیا ہے؟ صرف کوڈ ورک۔ پاکیشیا والے اس فارمولے پر دوبارہ محنت کر کے اس کا کوڈ ورک تیار کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اس مشن میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جناب میری ڈاکٹر جاسٹی سے بات ہوئی ہے، ان کے کہنے کے مطابق کوڈ ورک کے لیے سالوں کی محنت چاہیے، اور اس لحاظ سے تو ہم کامیاب رہے ہیں کہ ہم نے پاکیشیا کے میزائل بنانے والی فیکٹری کو مکمل طور پر تباہ کرا دیا ہے، اور کوڈ ورک کے بغیر وہ فوری طور پر دوبارہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں تک فارمولے کا تعلق ہے، 6 ماہ بعد یا 2 سال بعد اسے دوبارہ حاصل کر لیا جائے گا، میکوسے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تجویز درست ہے۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو۔ واقعی ہمیں مکمل طور پر اس معاملے میں لا تعلق رہنا چاہیے، بعد میں اس پر کام ہو سکتا ہے۔ چیف سیکریٹری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور میکوسے اور نارمن دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چیف سیکریٹری کو سلام کیا۔ اسی لمحے اندر سے پڑنے والی چادریں خود بخود غائب ہو گئیں اور وہ دونوں مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثرات نمایاں تھے۔ عمران جب دانش منزل آیا تھا تو بلیک زیرو ضروری خریداری کے لیے بازار گیا تھا، اس لیے عمران دانش منزل میں اکیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن روم میں مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا کیونکہ عقبی خفیہ دروازہ کھولا گیا تھا اور عمران سمجھ گیا تھا کہ بلیک زیرو واپس آ گیا ہے، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، آپ کب آئے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ بھرے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں چائے کے 2 کپ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے رکھ دیا۔ لگتا ہے آپ کی ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی ہے، بلیک زیرو نے دوسرا کپ اپنے سامنے رکھ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھاگ کا تو پتہ نہیں کہ کب جاگتے ہیں، اور جاگتے بھی ہیں یا اسی طرح خواب آور گولیاں کھا کر سوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک دوڑ کا تعلق ہے تو اس میں اس مشورے پر عمل ہو رہا ہے جو شاعر نے ایام کو دیا تھا کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، بس ہی کچھ ہوا ہے کہ دوڑ بھی خوب لگی لیکن پیچھے کی طرف۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چند لمحے پہلے چھائی ہوئی سنجیدگی یکسر غائب ہو چکی تھی۔ شکر ہے آپ کا موڈ تو بحال ہوا۔ میں تو جب یہاں پہنچا اور آپ کا چہرہ دیکھا تو یوں لگتا تھا جسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا جائے تو وہ بے بسی کے عالم میں منہ بسورے بیٹھ جاتا ہے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا حال تو اس بچے سے بھی گیا گزرا ہے، اسے تو اس کا پسندیدہ کھلونا دے کر چھینا گیا، یہاں سرے سے پسندیدہ کھلونا اب ہاتھ بھی نہ آ سکا۔ جب بھی کوشش کرو پسندیدہ کھلونا یا تو ہینڈ بریک دے مارتا ہے یا جوتی کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ عمران کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ آپ نے کبھی اس پسندیدہ کھلونے سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ بلیک زیرو نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے شاید بھرے لہجے میں کہا، کھلونے سے؟ کس کھلونے کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے یہ لفظ ہی اس نے زندگی میں پہلی بار سنا ہو۔ پسندیدہ کھلونا جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھا ہاں، تو تم نے اس پسندیدہ کھلونے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، ایک بار پوچھنے کی کوشش کی تھی اور کھلونے بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی چابی ختم ہو گئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ چابی ختم ہو گئی مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، یہ بیٹری اور بجلی سے چلنے والے کھلونے تو اب آئے ہیں، تو چابی سے چلنے والے کھلونے آتے تھے اور ان کی چابی ختم ہو جاتی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ میرے سوال کا جواب ٹال گئے ہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ذرا سنجیدہ ہو جائیں تو پسندیدہ کھلونا آپ کو مل سکتا ہے، بلیک زیرو نے چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ چابی والا مسئلہ ہے جو درمیان میں موجود ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اگر معاملہ صرف چابی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو آپ فکر نہ کریں، یہ مسئلہ میں حل کر دوں گا، بلیک زیرو نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کرو گے؟ کیا اب چابی بھرو گے؟ اب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف اس قابل رہ گیا ہے کہ بیکار کھلونے میں چابیاں بھرتا رہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کے لیے واقعی یہ کام کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو پوری طرح عمران کو زج کرنے پر تل گیا تھا۔
اس کا مطلب ہے تم کھلونے سے کوئی خاص مطلب لے گئے ہو، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے آپ کا اشارہ جولیا کی طرف ہی تھا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ شادی کے لیے گفٹ شنید کا سلسلہ شروع کر دیا جائے جسے آپ چابی بھرنا کہہ رہے ہیں تو میں یہ کام خوشی سے انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار بلیک زیرو نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے دانش منزل کس دانشور کے حوالے کر دی ہے؟ مس جولیا تو انتہائی معزز قابل احترام شخصیت کا نام ہے۔ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہیں۔ اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور تم اسے کھلونا کہہ رہے ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کسی انسان کو کھلونا کہنا کتنی ہی بڑی زیادتی ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، بات تو مذاق میں ہو رہی تھی، آپ نے خود ہی اشارہ کیا تھا۔ بلیک زیرو عمران کی سنجیدگی پر بے اختیار بوکھلا گیا تھا۔ میں تو عام مردوں کی طرح عام عورتوں کو بھی کھلونا نہیں سمجھتا کہ جب جی چاہا کھیل لیا، جب جی چاہا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، جب جی چاہا توڑ دیا۔ اور تم ڈپٹی چیف اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی بات کر رہے ہو، اور بات کرنے والا بھی کوئی عام مرد نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ واقعی خواتین کا یہ گلہ درست ہے کہ مرد چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، جبری طور پر عورت کو کھلونا ہی سمجھتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے بلیک زیرو نے جولیا کو کھلونا کہہ کر واقعی انتہائی جہالت سے بھی بدتر بات کر دی ہو، اور بلیک زیرو کے چہرے پر بے اختیار شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ آپ نے واقعی مجھے شرمندہ کر دیا ہے عمران صاحب۔ جو کہتے ہیں کہ آپ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کے ماہر ہیں، وہ واقعی ہی سچ کہتے ہیں۔ بلیک زیرو نے شرمندگی کے ساتھ ساتھ قدرے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ زندگی تو خود ایک کھلونا ہے، چابی والا کھلونا، کہ جب تک دست دی اس کی چابی بھرتا رہتا ہے، ہر حرکت میں رہتا ہے۔ جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو بے جان ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بذات خود ایک کھلونا ہو تو پھر کسی کو کھلونا کہہ دینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ عمران نے ایک بار پھر پینترا بدلتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ اسے کھلونا کہہ کر اس کی توہین کر رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے جان بوجھ کر عمران کو مزید چھیڑتے ہوئے کہا، ارے واہ، اس کا مطلب ہے کہ ابھی دماغ کی چابی ختم نہیں ہوئی۔ بہت خوب، دانش منزل میں رہنے والے کو اسی طرح دانشور ہونا چاہیے۔ زندگی کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، اور کیوں آتی ہے اور کیوں چلی جاتی ہے، یہ سب سوالات واقعی بے حد اہم ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ فاروقی صاحب سے ملنے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ فاروقی صاحب نے ہائی کلب کے مالک اعظم کی ٹپ دی، اور اعظم کو جب رانا ہاؤس میں بلا کر پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے ایکیڈیمیا کے ایک جرائم پیشہ آدمی رابرٹ کا حوالہ دے دیا، اور اب ایکیڈیمیا میں سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹس اس رابرٹ کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اور میں ان کے انتظار میں بیٹھا زندگی کی عمیق فلسفہ۔ اس نے بتایا کہ رابرٹ کے تعلقات کسی لڑکی سے تھے، اور یہ فارمولہ اس لڑکی کے پاس تھا جسے رابرٹ نے اسے حاصل کیا، کیونکہ اس لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اس فارمولے کا تعلق پاک ایشیا سے ہے، اور پاک ایشیا اس کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا، اور ان دونوں اعظم میکرینیا گیا ہوا تھا، اور رابرٹ سے اس کا دوستانہ تعلقات تھے۔ شاہجہاں بقول اعظم رابرٹ نے بتایا کہ پاک ایشیا کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں فوراً ہی اعظم کا خیال آیا، اور اس نے وہ فارمولہ چرا لیا اور اعظم کے ہاتھ $10,000 میں فروخت کر دیا، کیونکہ بقول اعظم وہ کبرا بلیک میلر نہ تھا، عام سا بدماش تھا، اور اعظم کے کہنے کے مطابق جب اسے معلوم ہوا کہ فارمولہ سائنسی ہے اور پاک ایشیا سے چرا گیا ہے تو اس کے ذہن میں سیکریٹری سائنس فاروقی کا خیال آ گیا، جو اس کا گہرا دوست تھا۔ چانچہ اس نے فارمولہ خریدا، اور پھر پاک ایشیا پہنچ کر اس نے فاروقی سے بات کی، اور فاروقی کے ساتھ مل کر اسے انہوں نے $10 کروڑ میں فروخت کر دیا۔ اس طرح $5 کروڑ اعظم کو مل گئے اور $5 کروڑ فاروقی کو مل گئے، باقی انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کی غرض سے ڈرامہ کھیلا، عمران نے جواب دیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اعظم نے اس بارے میں نہ رابرٹ سے پوچھا اور نہ رابرٹ نے بتایا، اور رابرٹ مل جائے تو تبھی معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، کیا وہ ڈیزی تھی یا کوئی اور تھی۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈیزی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ اس قدر جدید ترین ہتھیار استعمال کر کے اور اتنا رسک لے کر فیکٹری کو تباہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ فارمولے کے بارے میں اس قدر لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ عام سا جرائم پیشہ آدمی اسے چرا سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسیٹو، عمران نے مختصر لہجے میں کہا۔
رچمنڈ بول رہا ہوں سر، ایکریمیا سے۔ دوسری طرف سے فارن ایجنٹ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رابرٹ کل یہاں ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی ہے، لیکن اسے شناخت کر لیا گیا ہے۔ رابرٹ کا تعلق ایکریمیا کے ایک عام سے جرائم پیشہ گروہ اگروس سے ہے، جو زیادہ تر شراب کی اسمگلنگ کرتا ہے، اور میں نے رابرٹ کے عورتوں سے تعلقات کے بارے میں تفصیلی انکوائری کی ہے۔ وہ عیاش فطرت آدمی تھا، اس کے تعلق بے شمار عورتوں سے تھے، لیکن بہرحال اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کے تعلقات پولینڈ میں رہنے والی کس لڑکی سے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزی نام کی بھی لڑکی اس کی دوست نہ تھی، رچمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ حادثہ واقعی حادثہ تھا یا اسے حادثہ ظاہر کیا گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ پولیس انکوائری کے مطابق جناب یہ 100% حادثہ تھا۔ حادثے کے وقت رابرٹ نشے میں تھا اور راہگیروں نے اس کی کار کو لہراتے ہوئے دیکھا۔ ایک پولیس سرجن نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کار تیزی رفتار اور مکمل ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے ایک دوسری کار کے ساتھ ٹکرا چکی تھی۔ یہ ٹکراؤ اس قدر شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ رابرٹ کی لاش کے ساتھ ہی دوسری کار میں سے بھی 2 لاشیں مل گئیں اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ 100% حادثہ تھا۔ رچمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اتنی تفصیل کافی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ گردش ایام آج کل پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے اور راستہ آگے جا کر بند ہو جاتا ہے۔ پہلے گریٹ لینڈ سامنے آیا، پھر پولینڈ اور اب یہ ایکریمیا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ اجازت دیں عمران صاحب تو میں پولینڈ جا کر اس ڈیزی کو تلاش کروں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ اس کے لیے تمہیں پولینڈ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیزی تو یہاں بھی میسر ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈیزی اور میسر ہو سکتی ہے، کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیزی پھول کا ہی نام ہے نا، یہاں کسی نہ کسی جگہ ضرور کھلا ہوا مل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ مذاق کی بات نہیں، پاکیشا کی اس قدر قیمتی لیبارٹری ہمارے یہاں موجود میں تباہ ہو چکی ہیں۔ پاکیشا کو اس کے تاریخ شدید ترین نقصان پہنچایا گیا ہے اور ہم ابھی تک صرف باتیں ہی کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فارمولہ حسن اتفاق سے ہی ہمارے پاس مل گیا ہے، لیکن اس کو کوڈ واک بھی ہم نے ہر قیمت پر واپس حاصل کرنا ہے اور لیبارٹری کی تباہی کا بھی مجرموں سے عبرت انگیز انتقام لینا ہے۔ ڈیزی وہ واحد کلیو ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اسے میں تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہتا کہ اگر یہ کلیو بھی ضائع ہو گیا تو بھی واقعی ہم مکمل تاریکی میں رہ جائیں گے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے جانے سے کلیو کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیونکہ تمہارے ساتھ کوئی باغبان تو نہیں ہوگا اور تم پھول توڑ کر اسے ضائع کر دو گے، جبکہ میرے ساتھ انتہائی سخت اور شفاف باغبان ہوگا جو پھول توڑنے تو ایک طرف کسی پھول کی طرف بھر کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس سے پھول ضائع ہونے سے بچ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو سیکرٹ سروس کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اسے جائے خالی بات کرنے کے ہمیں عملی طور پر میدان میں اترنا پڑے گا، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، ہائی ٹاورز نے اگر یہ واردات کی ہے تو پھر لازماً یہ کام ایکریمیا کے لیے کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق بھی رپورٹ ملی ہے کہ اس سے زیادہ تر ایکریمین حکومت ہی کام لیتی ہیں۔ فارمولہ بھی ایکریمیا سے پاکیشا واپس پہنچا ہے، جبکہ ان لوگوں نے واردات کے انداز سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں فیکٹری کے انتہائی خفیہ سائنسی حفاظتی انتظامات کے بارے میں پہلے سے مکمل آگاہی حاصل تھی، اور یہ آگاہی گریٹ لینڈ والوں نے حاصل کی تھی، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اسے واقعی شاید الجھاؤ موجود ہے، خاص طور پر اس فارمولے کے عام جرائم پیشہ ور افراد کے ہاتھ لگ جانے سے معاملات اور زیادہ الجھ گئے ہیں۔ میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ واردات ہائی ٹاورز نے کی ہے اور اسے گریٹ لینڈ نے ہائر کیا، لیکن ہائی ٹاور سے کس طرح فارمولہ ایکریمیا پہنچ گیا اور وہاں سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فارمولہ یہاں آ گیا جبکہ کوڈ ورک گریٹ لینڈ پہنچ گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم گریٹ لینڈ والوں کے پیچھے بھاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوڈ ورک واقعی بقول تمہارے ایکریمین حکومت کے پاس ہو۔ اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے بنیاد کو تلاش کر کے اسے چیک کیا جائے، یعنی ہائی ٹاورز کو، اور پھر ہائی ٹاور سے دور کا سرا آگے تلاش کیا جائے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ آپ مجھے گریٹ لینڈ میں کام کرنے کی اجازت دے دیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میں نے ایک اور بات سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ گریٹ لینڈ میں کیپٹن شکیل اور نعمانی کو بھیجا جائے، یہ دونوں گریٹ لینڈ میں کافی عرصہ کام کر چکے ہیں، اس طرح صفدر اور خاور کو ایکریمیا بھیج دیا جائے
اور وہاں رابرٹ کے اس حادثے کے بارے میں مزید تحقیقات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص کلو سامنے آ جائے، جبکہ میں تنویر اور جولیا کے ساتھ پولینڈ چلا جاؤں اور ہائی ٹاورز کے خلاف کام کروں۔ اس لحاظ سے تمہارا یہاں رہنا ہی بے حد ضروری ہے۔ تمہارے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارمولہ دوبارہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسے صدیقی اور چوہان یہاں رہیں گے، تم ان سے کام لے سکتے ہو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر نیم دار ڈیزی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈیزی نے عام سے لہجے میں کہا۔ باب کورب بول رہا ہوں ڈیزی۔ دوسری طرف سے باب کورب کی آواز سنائی دی تو ڈیزی بے اختیار چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اوہ، تم نے تو کوئی روز سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ کچھ پتا چلا تمہارا کوئی موقوف الفطرت علی عمران آج کل کیا کر رہا ہے؟ ڈیزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، پتا چل گیا ہے، وہ تمہارے درشن کرنے کے لیے پولینڈ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ باب کورب کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، ویری گڈ۔ کیا یہ حتمی اطلاع ہے؟ ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، حتمی ہی سمجھو۔ میرے آدمی نے انہیں کل ایئرپورٹ پر سی آف کیا تھا۔ ساتھ ایک سوئس نژاد عورت اور ایک پاکیشائی مرد ہے۔ انہوں نے پولینڈ کے ہی بکنگ کرائی تھی۔ مجھے کل ہی اطلاع مل جاتی، لیکن میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آؤٹ تھا۔ ابھی واپس آیا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں فوری اطلاع کر دی جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم تک پہنچ بھی جائیں اور تمہیں علم ہی نہ ہو سکے۔ باب کورب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج شام کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ گڈ، اب میں بھی دیکھوں گی جسے تم نے موقوف الفطرت بنا کر پیش کیا ہے وہ دراصل ہے کیا، ڈیزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیزی، ایک بات بتا دوں اور یہ بات تم جیریم کو سمجھا دینا، وہ احمق اس روز سے مجھ سے ناراض ہے۔ یہ عمران واقعی انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ اب تم خود دیکھو کہ تم یہاں پولینڈ میں ہو اور وہ پاکیشیا میں، اور تم پہلی بار پاکیشیا گئی ہو، اور تمہاری مہارت کے بارے میں بھی علم ہے مجھے کہ تم وہاں کے کلو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اس کے باوجود اس عمران نے نہ صرف تمہیں ٹریس کر لیا، بلکہ اب وہ پولینڈ بھی آ رہا ہے، اس لیے ہر لحاظ سے محتاط رہنا، باب کورب نے کہا۔ تم فکر نہ کرو باب کورب، اس کی موت دراصل پولینڈ میں لکھی ہوئی تھی، اس سے وہ پولینڈ آ رہا ہے۔ پاکیشیا سے یہاں عام مسافر نہیں آتے، اس سے مجھے ایئرپورٹ پر فوراً معلوم ہو جائے گا کہ تینوں کون ہیں، اور پھر جب چاروں طرف سے اچانک ان پر گولیوں بوچھار ہوگی تو میں دیکھوں گی کہ تمہارا یہ ہیرو کس طرح نہیں مرتا، ڈیزی نے کہا۔ تم بے شک ایسا کرو، لیکن تم میری ایک بات یاد رکھنا کہ خود سامنے نہ آنا، بلکہ کسی دوسرے گروپ کو سامنے لے آنا، تاکہ اگر ان پر حملہ ناکام ہو جائے تو عمران تم تک نہ پہنچ سکے، باب کورب نے کہا۔ چلو ایسا کر لوں گی، اطلاع کا بے حد شکریہ، ڈیزی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور ڈیزی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایئرپورٹ انکوائری، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے میرے 3 مہمان آنے والے ہیں، ان کی سیٹ پولینڈ کے لیے پاکیشیا سے ہی بک ہیں، اور فلائٹ کل رات پاکیشیا سے روانہ ہوئی ہے۔ کیا آپ چیک کر بتا سکتی ہیں کہ وہ فلائٹ یہاں کب پہنچے گی اور اس کا نمبر کیا ہے، ڈیزی نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو ٹریفک مینیجر سے بات کرنی پڑے گی مس، میں نمبر بتا دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا۔ ڈیزی نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا، اور پھر انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، ایئر ٹریفک مینیجر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور ڈیزی نے وہی بات جو اس سے پہلے وہ انکوائری آپریٹر سے کہی تھی وہی دہرائی۔ یس میڈم، 1 منٹ ہولڈ کیجئے، میں بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میڈم، اس فلائٹ کا نمبر SVS 1620، اور یہ فلائٹ اب 2 گھنٹے بعد لینڈ کرے گی، ایئر ٹریفک مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ، میرے مہمانوں کے بارے میں مزید تفصیلات ان صاحب سے مل سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مہمان راستے میں ہی کسی جگہ ڈراپ ہو جائے اور میں یہاں ان کا انتظار کرتی رہ جاؤں، ڈیزی نے کہا۔ یس میڈم، آپ کو اس بارے میں فلائٹ پیسنجر مینیجر سے تفصیلی معلومات مل سکتی ہیں، ایئر ٹریفک مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر ڈیزی نے اس سے نمبر معلوم کیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، فلائٹ پیسنجر مینیجر آفس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فلائٹ نمبر SVS 1620، پاکیشیا سے میرے 3 مہمان آ رہے ہیں، ان میں سے ایک سوئس نژاد خاتون ہے اور 2 پاکیشیائی مرد ہیں۔ ان تینوں کی ٹکٹیں اکٹھی ہی بک کرائی گئی ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ راستے میں کہیں ڈراپ تو نہیں ہوں گے، ڈیزی نے کہا۔ ان کے نام بتا دیں، میرے پاس ان فلائٹ کے پیسنجرز کی لسٹ پہنچ چکی ہے، میں چیک کر لیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان میں سے ایک کا نام علی عمران یا پرنس آف ڈھمب ہو سکتا ہے،
باقی کے ناموں کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ کاروباری سلسلہ ہے اور وہ پہلی بار پولینڈ آ رہے ہیں۔ ڈیزی نے کہا، 1 منٹ میں چیک کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو میڈم، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، ڈیزی نے کہا، جی ہاں، علی عمران نام کا ایک پیسنجر فلائٹ میں موجود ہے۔ چونکہ آپ نے کہا ہے کہ ٹکٹیں اکٹھی بک ہوئی ہیں اور پاک ایشیا سے براہ راست پولینڈ کے لیے بک ہوئی ہیں، تو اس میں واقعی 3 نام ہیں۔ ایک علی عمران ہے، جبکہ دوسرا نام تنویر ہے اور تیسرا نام مس جولیا نوفر واٹر ہے۔ یہ واقعی سوئس نام ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، ڈیزی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، مورتھن اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ڈیزل بول رہی ہوں مورتھن، ڈیزل نے کہا۔ اوہ میڈم، آپ حکم کیجئے۔ دوسری طرف سے مورتھن کا لہجہ یک لخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ پر پاک ایشیا سے ایک فلائٹ آ رہی ہے جس کا نمبر نوٹ کر لو، ڈیزی نے قدر تہمکانہ انداز میں کہا۔ یس میڈم، مورتھن نے کہا اور ڈیزی نے اسے فلائٹ نمبر لکھوا دیا۔ اس فلائٹ پر 3 افراد پاک ایشیا سے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوئس نژاد خاتون ہے جبکہ 2 پاک ایشیائی مرد ہیں۔ تم نے فوری طور پر کسی ایسے گروپ کو ہائر کرنا ہے جو تینوں افراد پر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اچانک اس طرح فائر کھول دے کہ لوگ کسی طرح بھی زندہ نہ بچ سکیں۔ سمجھ گئے ہو؟ ڈیزی نے اس طرح ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، سمجھ گیا ہوں، مورتھن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے اصل مشن، اب اس بارے میں مزید ہدایات کو بغور سن لو۔ ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تینوں افراد پاک ایشیا کے انتہائی شاطر، تیز، عیار، ذہین، فعال، انتہائی درجے کے خطرناک ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ان میں سے ایک شخص جس کا نام علی عمران بتایا گیا ہے، جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مسخروں جیسی باتیں کرتا ہے اور مسخروں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے حملہ آور گروپ کو انتہائی محتاط اور چوکنا رہ کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر انہیں معمولی سا بھی شک پڑ گیا تو یہ لوگ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہو؟ ڈیزی نے کہا۔ یس میڈم، مورتھن نے پہلے کی طرح مختصر جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید زیادہ لمبی بات کرنے کا عادی نہ تھا یا پھر ڈیزی کے احترام کی وجہ سے زیادہ لمبی بات نہ کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گروپ یہاں پولینڈ میں میری تلاشی میں آ رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پاک ایشیا میں ایک میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کا مشن مکمل کیا تھا۔ یہ لوگ اس سلسلے میں آ رہے ہیں اور یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ لوگ فوری طور پر قتل نہ ہوئے تو خطرہ ہائی ٹاورز کے لیے ہے۔ اسے جس گروپ کو بھی ہائر کرو، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح تعینات کرو کہ اگر ایک گروپ ناکام ہو جائے تو دوسرا گروپ ان کے سنبھالنے سے پہلے ان پر حملہ آور کر دے، اور اگر دوسرا گروپ بھی ناکام رہے تو تیسرا گروپ کام شروع کر دے۔ مطلب یہ کہ اس پر اس طرح اور انتہائی تیز رفتار حملے کیے جائیں کہ یہ لوگ کسی بھی صورت زندہ نہ بچ سکیں۔ سمجھ گئے ہو؟ ڈیزی نے سمجھ گئے ہو ایک بار پھر فقرے کے آخر میں کہا۔ یہ اس کا تکیہ کلام تھا، اسے وہ ہدایت دیتے ہوئے لازماً یہ فقرہ ادا کرتی تھی۔ یس میڈم، مورتھن نے اس طرح مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اب تیسری اور آخری بات سنو۔ یہ سب ہے، اہم بات ہے کہ اس قتل کے بارے میں قتل کرنے والوں کو بھی علم نہ ہو سکے کہ انہیں کس نے ہائر کیا ہے، کامیابی کی صورت میں بھی اور ناکامی کی صورت میں بھی۔ ہائی ٹاورز، میرا، تمہارا، کسی کا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ گئے ہو؟ ڈیزی نے کہا۔ یس میڈم، آپ بے فکر رہیں، تمام کام بالکل آپ کی ہدایات کے مطابق ہو جائے گا، مورتھن نے اس بار تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کام مکمل ہونے اور پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد مجھے 0 پوائنٹ پر فون کرنا، میں اس وقت وہیں ہوں، ڈیزی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ